حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا حسن وہ دین کے معاملے کے اندر خود کو پورا سمیٹ لینے میں ہے۔ جو انسان دین کے معاملے میں خود کو سمیٹ لے، پورا دین اپنے اندر داخل کر لے، امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس کا اصل حسن جو ہے نا وہ اسی کے اندر موجود ہے۔ یوں سمجھ لیجئے امام غزالی کی سوچ کے مطابق کہ خود کو دنیا سے الگ کر لے۔ اب دنیا سے الگ کرنے کے تعلق سے ہمارے ذہن میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ الگ کرنے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم مر جائے تبھی دنیا سے الگ ہوں گے، مگر نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں رہ کر دنیا سے الگ ہونا یہ اللہ والوں کی سب سے بڑی خاصیت رہی ہے۔ متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، صرف میرے حضور مفتی اعظم ہند کا تقویٰ چھوڑ کر۔ جو کہا گیا نا، یہ حضور مفتی اعظم ہند کا جو تقویٰ تھا وہ اس لیے بھی تھا کہ وہ دنیا کے اندر، دنیا میں رہ کر دنیا سے دور رہے۔ حضور تاج الشریعہ کا تقویٰ دنیا میں رہ کر دنیا سے دور رہ کے دنیا میں دکھائے کوئی دنیا چھوڑ کر، تب جا کے اس کے لیے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ والوں نے گمنامی کی زندگی گزار دی، اپنی پوری زندگی گمنامی کے لحاظ سے گزاری، اور جب وہ دنیا سے گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانے کے بعد ان کے ناموں کو روشن کیا۔ دنیا میں تھے تب بھی روشن تھا، اور جانے کے بعد تو اور زیادہ روشن ہو گیا۔ آج ہمارا سارا دین جو ہے وہ دکھاوے کی نظر ہے۔ آپ برا مان گئے، سارا دین جو ہے وہ دکھاوے کی نظر ہے، اور اگر تھوڑی بہت طریقہ شریعت سیکھ بھی لیتے ہیں تو پھر وہ تکبر کھا لیتا ہے، اور پھر انسان کے پاس بچتا ہی کچھ نہیں ہے۔ میرے پیر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں نے طریقت کی باتیں زندگیوں کو کرتے ہوئے سنی ہیں جن کا کسی بھی لحاظ سے کبھی عمل نہیں ہوتا، ویسے زندگیوں کو میں نے طریقت کی باتیں کرتے ہوئے سنی ہے، مگر شریعت کی بات صرف اللہ والوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ والوں نے اس معاملے کے اندر خود کو دنیا سے اتنا الگ کیا اور رب کی طرف اتنا لو لگا کے کام کیا کہ پھر دنیا آج بھی ان کا نام جپ رہی ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق، سنو، یہ وہ امام جعفر صادق ہے جن کی آمد کی خبر ان کی پیدائش سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے عطا فرمائی، اور کہا کہ میری اہل بیت سے ایک شہزادہ آئے گا دنیا کے اندر جس کو دنیا امام باقر کہیں گی، اس کا بیٹا امام جعفر صادق، اس کو میرا سلام کہنا۔ سبحان اللہ، جسے حضور خود سلام بھیجے، جو اہل بیت کے چھٹے امام ہوں، ہماری طرح مرید۔ آج تو ہمارے قصیدے ختم نہیں ہوتے۔ میں اکثر کہتا ہوں، گمنامی کی زندگی گزارو، عمل کر کے بھولنا سیکھو، اور رب کو راضی کرنے والے کام جو ہوتے ہیں نا، پھر اس کے اندر دکھاوے نہیں ہوتے، اور کچھ لوگ تو دکھاوے کے نام پہ بھی دین سے بھی دور ہو جاتے ہیں، مگر کچھ لوگ وہ بھی ہے جو میزان برقرار رکھتے ہیں، نہ وہ دکھاوا کرتے ہیں نہ دین سے دور ہوتے ہیں، بلکہ شریعت اور طریقت پہ پورا عمل بھی کرتے ہیں۔ دیکھو ان کی داستان سنو۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں کہ آج مجھ سے سب وعدہ کر لینا کہ جو بھی جنت میں جائیں گا مجھ جیسے کو ساتھ لے کے جائیں گا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت، ہم جنت میں جائیں گے تو آپ کے ساتھ جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ہم سے پہلے نہ جائے اور ہم جائے تو آپ کو لے کے جائے؟ جو جملے کہے نا امام جعفر صادق نے، وہ میری تربیت کے لیے ہے، وہ میں اپنے لیے سمجھتا ہوں، وہ جملے وہ میری تربیت کے لیے ہے۔ کہنے والے تو کہہ گئے، مگر بات تو ہماری اٹکی ہوئی ہے، فیصلے تو ہمارے باقی ہے نا۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم جاؤ گے تو مجھے ساتھ میں لے کے جانا، کیونکہ قیامت کا معاملہ بڑا سخت ہے، تمہیں صرف اپنے نبی کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور امام جعفر صادق کو اس کے نانا کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے۔ تو میرے نانا کی بارگاہ میں مجھے بڑی ذمہ داری کے ساتھ جواب دینا ہے۔ آج مرید اور پیر کی بات اگر ہوتی ہے
تو یہ بات بھی سن لیں، آپ برا نہ مانے تو، اگر مرید پیر کی بات کرتا ہے نا کسی کے سامنے، تو اس میں آدھی کرامت تو خود کی ہوتی ہے کہ ہاں مجھے خواب میں حضرت نظر آئے، اور خواب میں نظر آنے کے بعد کہہ رہے تھے کہ میں تو تیرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ یہاں تو آدھے قصیدے تو پھر مرید کے ہوتے ہیں، یہاں پر تو جو پیر بن کے بیٹھا ہوا ہے وہ خود اپنی نفی کر کے کہہ رہا ہے کہ تم جاؤ گے تو مجھے ساتھ لے کے جانا، اور یہاں تو ہمارے مرتبے کچھ نہیں ملے اور ہمیں سندیں پہ سندیں ملتی جا رہی ہے بارگاہوں سے۔ اللہ رحم کرے، بچاؤ خود کو، یہ نفس بہت جلدی موٹا ہوتا ہے۔ ایسے معاملات کے اندر اللہ والوں نے بہت سختی کی، بہت چھپایا خود کو، اتنا چھپایا کہ پھر لوگوں نے ڈنڈے بھی مار دیے تو کچھ نہیں کہا، اور جب بستی میں گئے تو پتہ چلا کہ جس کو مارا ہے اس کو دنیا ابراہیم بن ادھم کے نام سے جانتی ہے۔ پھر ڈنڈا مارنے والا آیا بھی معافی مانگنے کے لیے، میں یہ نہیں کہا تو نے کتنے بڑے پیر کے اوپر ہاتھ اٹھایا، تو نے کتنے بڑے پیر کی بے عزتی کی، یہ نہیں کہا، وہ جانتے تھے کہ یہ دنیا کے معاملات ہے، حشر کے اندر تو عزتیں انہی فقیروں کی ہوں گی جنہوں نے دنیا کے اندر صحیح سودے کیے ہیں۔ یاد رکھنا، اللہ والوں نے بہت سمجھایا ہے دنیا کو۔ صوفیہ کی نظر سے اگر ہم دیکھیں دنیا کی حقیقت اور انسان کی تخلیق کا مقصد، جو جھمیلے میں پڑ گیا نا آج کا انسان، کھانے کا، کمانے کا، پہننے کا، اچھا دکھنے کا، اچھے حسن کا، اپنی بڑائی بیان کرنے کا، اپنے نفس کو موٹا کرنے کا، اور اپنے ہی طرف دھیان دینے کا، لوگوں کو نیچا سمجھنا اور خود کے لیے فیصلے کرتے جانا کہ میں صحیح راستے پہ ہوں۔ اللہ والوں نے ایسوں کو بڑا سمجھایا، مگر کچھ نے قبروں کا منہ دیکھا، کچھ سمجھ بھی گئے، مگر جو سمجھ گئے تو پھر دیکھو نظام الدین نے خسرو کو سمجھایا تو آج بھی خسرو کا نام دنیا جپتی ہے۔ اگر خسرو نہ سمجھتے تو پھر خدا خود میر مجلس، یہ معاملہ آتا ہی نہیں۔ ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان تشریف لایا، اور تشریف لانے کے بعد اس نے ایک سوال کیا حضرت سے، حضرت میں زندگی میں سکون چاہتا ہوں، تو آپ بتائیں کہ مجھے سکون کس طریقے سے ملے۔ حضرت نے جیسی یہ بات سنی تو کہا کہ تیرے سوال کے اندر تیرا جواب لکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا حضرت کس طریقے سے؟ حضرت کہتے کہ تو نے کہا کہ میں سکون چاہتا ہوں، تجھے جواب مل گیا۔ اس نے کہا حضور کس طریقے سے؟ کہا کہ جو تو نے جملہ کہا ہے نا، میں سکون چاہتا ہوں، اس میں سے میں نکال دے اور چاہتا ہوں یہ نکال دے، بس یہ دو چیز تو نکال دے، تجھے سکون مل جائے گا۔ اس نے کہا حضرت سمجھا دیجئے نا۔ کہا کہ جو سب سے پہلے جو کہتا ہے نا کہ میں، یہ میں کے اندر ساری آفت رکھی ہوئی ہے، جس کے اندر میں ہے اسے سکون نہیں مل سکتا، اور جس میں سکون ہو اس کے اندر چاہتے نہیں ہوا کرتی۔ جو دنیا کے اندر ہر ایک تکلیف کے اوپر نفس سے راضی ہو اور ہر دعا کے اندر صبر ایوب و صبر کربلا کا صدقہ مانگے، وہ تو کچھ چاہیں گا نہیں، اور جو سکون کی تلاش میں ہوں گا وہ میں کی تلاش میں نہیں ہوں گا۔ اسی لیے کہنے والوں نے بڑی خوب بات کہی دی، کہتے کہ اللہ والے انا والے نہیں ہوتے اور انا والے اللہ والے نہیں ہوتے۔ کیوں کہا گیا؟ یہ فقیری جو ہے نا وہ پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملتی، اس کے لیے مرشد کہا کرتے تھے کہ میں کو سولی پہ چڑھانا پڑتا ہے، بہت کچھ دینا پڑتا ہے، اس کے بعد میں یہ مرتبے ملتے ہیں کہ انسان پھر دعا کرے اور خالی نہ جائے۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے پیارے کہ اگر ہم سکون کی بات چاہے تو دنیا کا ہر سکون ہم کو چاہیے، میں پنے کی بات آئے تو ہمیں انانیت کے سارے مسئلے ہمارے اندر موجود ہیں، حسد کے سارے کباڑ خانے ہمارے اندر موجود ہیں، پھر ہم کون سے طریقت و شریعت کے نور کو پا سکتے ہیں؟ اللہ والوں نے اس چیز کی نفی کی ہے۔ بلکہ آج تو میں کہہ دوں کہ ہم نے سارا کچھ دنیا کو دے رکھا ہے، ہمارے پاس بچا ہی کچھ نہیں ہے، نہ رب کو بنانے کے لیے وقت ہے، نہ دروں پہ جانے کے لیے وقت ہے۔ اور آج اگر اس لحاظ سے میں ان کے تذکرے کروں جنہوں نے دنیا کے اندر خود کی نفی کی، غالباً پچھلے درس کے اندر حضرت عمر فاروق اعظم کا واقعہ بیان ہوا تھا، وہ اپنی بیوی کے پاس بیٹھ کر، اپنے بیٹے کے پاس بیٹھ کے رو رہے تھے کہ میں نے باہر تو بڑی سوغاتیں بانٹی اسلام کی، گھر کے اندر تو میں نے کمی نہیں کر دی، گھر والے میرے تعلق سے کیا سوچتے ہیں؟ وہی حضرت عمر فاروق اعظم رات کی تاریکی میں نکلتے ہیں، اور ایک صحابی رسول حضور صلی اللہ تعالی